السلام علیکم، میں ہوں باسط نواز، اور آج کی اس ویڈیو میں چونکہ آنے والے دنوں میں تقریباً اسپائرنٹس کے انیشل ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں، تو ہم انیشل ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں، ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹس کیسے ہوگی، آپ نے ادھر جو ہے وہ انٹرنس کیسے کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، ٹیسٹ کیسے شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس پورشن میں وربل نان پورشن کو کیسے اپنے سالو کرنا ہے، اکیڈمک پورشن کو کتنا ٹائم دینا ہے، تو اے ٹو زیڈ ہم جو ہے وہ سارا کا سارا اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، امید ہے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے ریکوائرڈ ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کی جو رجسٹریشن سلپ ہے یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس دو آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ہونا ضروری ہیں۔ آپ کے والد اور والدہ کے NIC کی اٹیسٹڈ کاپی وہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اسمارٹ کارڈ ہونا ضروری ہے، اور کنفیوژن بچوں کو یہ ہوتی ہے کہ اسمارٹ کارڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اسمارٹ کارڈ 18 سال سے کم عمر کے بندے کا بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ بلو 18 اور انڈر 18 اور ابو 18 دونوں کا جو ہے وہ اسمارٹ کارڈ بن سکتا ہے۔ اسمارٹ کارڈ اسے کہتے ہیں جس کے اوپر چپ لگی ہوتی ہے، جسے ہم سم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج کل ڈیجیٹل آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ان کیس اگر کسی کا ابھی تک نہیں بنا تو سمپلی وہ نادرا جا کے اس کے اوپر اپلائی کر لے، اور نادرا کی طرف سے دیا جانے والا جو ٹوکن ہے وہ بھی آپ اس کی جگہ جو ہے وہ وہاں پر اچھا، اس کے ساتھ ایک اور کنفیوژن بھی بچوں کو رہتی ہے کہ ہم اگر اپنے ساتھ موبائل فون لے کے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دور دراز سے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جائیں گے، فون ایک ضرورت کی چیز ہے، وہ ساتھ رکھنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ٹیسٹنگ سینٹرز میں آپ کے پاس ایک ایسا کلیکشن پوائنٹ موجود ہوگا جو کہ آپ سے موبائل کلیکٹ کرے گا، اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریٹرن کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ایکسٹرا سٹف اگر آپ کے پاس ہے، کوئی ہینڈ فری وغیرہ، کوئی اور ایسی چیز، تو وہ بھی بیگ وغیرہ آپ وہاں پر جمع کرائیں گے، اور ٹیسٹ سے واپس پر آپ وہ واپسی لیتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس میں آپ کی تمام جو اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں، جس میں آپ کی میٹرک کی DMC یا جسے ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں، اور سند کیا ہوتی ہے؟ اوریجنل سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، جو کہ جب آپ میٹرک کرتے ہو تو اس کے پورے 2 سال کے بعد جس اسکول سے آپ نے میٹرک کی ہوتی ہے وہاں پر پہنچا دی جاتی ہے، اور اگر وہاں نہ پہنچے تو اس صورت میں آپ اپنے اس بورڈ سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس صورت آپ کا لے جانا ضروری ہے جب آپ کی میٹرک جو ہے وہ 2 سال ہو چکے ہوں۔ لیٹس سپوز اگر جس نے 2019 میں میٹرک کی ہے تو اس کی 2021 میں آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے، اور جس کسی نے 2020 میں کی ہے تو شاید اس کی ابھی تک نہ آئی ہو، تو وہ وہاں پر ایکسکیوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹرک کے DMC اور سند ہو گئی، اور FSC کا سیم آپ کے پاس جو سیکنڈ ایئر کی DMC ہے، چونکہ 2 سال آپ کو FSC کے نہیں ہوئے، جسے ہو گئے ہیں تو اس کے لیے پھر اس کی بھی سرٹیفکیٹ لانا ضروری ہے ساتھ۔ تو جو بندہ فرسٹ ایئر کی بیس کے اوپر ہوپ سرٹیفکیٹ بنوا کے اپلائی کر رہا ہے تو اس کے لیے ہوپ سرٹیفکیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ڈومیسائل اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لے کے آ سکتے ہیں، ادروائز اس کے اوپر اپلائی کرنا بھی مسٹ ہے آپ۔ جب آپ انٹر ہو جائیں گے، آپ کے NIC اور آپ کی سلپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی۔ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے بعد آپ کی جو اوریجنل سرٹیفکیٹس ہیں ان کے پیچھے ایک جو ہے وہ اسٹیمپ لگائی جائے گی، اور آپ سے فی کلیکٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ لائن اپ کر کے بٹھایا جائے گا رومز میں، یا اگر رومز میں کیپیسٹی نہیں ہے تو باہر۔ تو اس کے بعد ایگزام ہال میں جتنی کیپیسٹی ہوگی، کچھ ایگزام ہالز جو ہیں وہ بڑے ہیں، وہاں پر کمپیوٹر سسٹم زیادہ ہیں، چونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آن لائن ہوگا، اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ویٹ کرنا پڑ جائے۔ اگر اسپائرنٹس زیادہ ہوئے تو کوشش تو پہلے یہ کیجیے گا کہ آپ ٹائم پہ پہنچیں، جو جتنا جلدی پہنچے گا اتنا جلدی فری ہوگا۔ سو آپ ویٹ کیجیے گا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کال اپ کیا جائے گا، دین یو ہیو ٹو اپیئر فار یور آن لائن ٹیسٹ۔ اس کے بعد جب آپ کو اندر ہال کے اندر انٹر کر دیا جائے گا تو وہاں پر آپ کو جو بندہ ٹھہرا ہوگا وہ انسٹرکشنز دے گا۔ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ان انسٹرکشنز کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور پھر اس کے بعد جس کسی کو بھی کسی انسٹرکشن میں جو ہے وہ کوئی کنفیوژن ہو تو وہ ایٹ اے ٹائم اس بندے سے پوچھ لے، کوئی رسک نہ لے اپنے فیوچر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم آپ ان سے پھر وہ کنفیوژن کلیئر کرا کے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ID کون سی ہے، آپ کا پاسورڈ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہیں ID اور پاسورڈ آپ نے اپنے دیے گئے کمپیوٹر میں پٹ کرنا ہے۔ وہیں پر ساتھ آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا وائٹ بورڈ نظر آئے گا، اور ایک مارکر بھی بڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اس مارکر اور اس وائٹ بورڈ سے آپ نے
آپ اس کو رف ورک کے لیے بھی یوز کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنا انیشل اسٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، تو جب آپ اپنا انیشل سٹارٹ کرو گے، اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ دے دیں گے، تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ شو ہوگا، جس میں نیچے پریویس، نیکسٹ، اسٹاپ، فنش اور سٹارٹ کے بٹن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اوپر آپ کے پاس ٹائم لکھا ہے، جیسے ہی آپ سٹارٹ کرو گے تو اوپر آپ کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یقین جانیں انیشل میں انٹیلیجنس وربل اور نان وربل کا ٹائم ایسے جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے جو ہے وہ 35 منٹ کیسے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، آپ کو وہاں پر کسی قسم کی گھڑی الاؤڈ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے بذات خود اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اوپر اگر میرے پاس 35 منٹ ہیں تو میرے پاس 100 سوال ہیں، تو میرے پاس جو 50 سوال ہیں وہ 15 منٹ میں ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے آپ نے اس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے۔ تو آگے جیسے ہی آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو 4 آپشنس نظر آ رہے ہیں، کسی ایک کو آپ نے آپٹ کرنا ہے بڑے سوچ سمجھ کے، لیکن ٹائم بالکل بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ تو نیچے والے جو آپ کو آپشنس نظر آ رہے ہیں ان کا تھوڑا سا آپ کو اگر بتاتا چلوں، تو سٹارٹ کا جو آپشن ہے اس میں تو آپ نے ظاہر سی بات ہے اپنی ویڈیو اپنے جو ٹیسٹ ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کو آپشن رائٹ سائڈ سے رائٹ ٹو لیفٹ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے فنش کا، جو کویسچن آپ آپٹ کریں تو اس کو آپ آپٹ کرنے کے بعد فنش کریں تو فوراً آپ کے پاس دوسرا جو سوال ہے وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نیکسٹ کرتے ہو تو وہ ان اٹیمپٹڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اٹیمپٹڈ آپ کے پاس یہاں پر آپ اگر دیکھیں نا تو ان اٹیمپٹڈ آپ کے پاس ایک لکھا ہوا ہے، تو اس کے نیچے باکس بنا ہوا ہے، تو اس میں جو کویسچنس آپ نے ان اٹیمپٹ کیے ہوں گے تو وہ یہاں پہ ٹھہرے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا آپ نے پھر خیال رکھنا ہے کہ جو ان اٹیمپٹڈ کیے ہیں ان کو آپ کلک کر کے لاسٹ میں اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ نے ان کو کر لینا ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، تو ان کے اوپر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے۔ جس کویسچن کے اوپر آپ نیکسٹ کرو گے تو وہ ان اٹیمپٹڈ ہو کے یہاں پر اس باکس میں آ جائے گا، اور جب آپ لاسٹ میں آپ کے پاس اگر 4-5 منٹ رہ جاتے ہیں تو ان اٹیمپٹڈ کویسچنس کو 1 بائی 1 کر کے آپ کلک کرتے جاؤ گے، اور ایسے ہی اوپن ہو جائے گا جیسے یہاں پہ اوپن ہوا ہے۔ تو اس دوران اگر آپ کا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا، آپ کو کوئی سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ کا اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹیسٹ آتا ہے لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بہت سارے سوالات جو ہے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، جو سوال نہیں آ رہا اس کو نیکسٹ کریں، لاسٹ میں اگر ٹائم بچ جائے تو ان اٹیمپٹڈ کویسچنس کو جو ہے وہ آپ نے سالو کر لینا ہے۔ سیم سین جو ہے وہ اکیڈمک اس میں آپ کے پاس وربل میں بھی ہوگا اور نان وربل میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے وہاں پر جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ باقی یہی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس آگے اکیڈمک پورشن میں بھی آئے گی۔ اکیڈمک پورشن میں آپ کے پاس سیم اس طرح کے کویسچنس ہوں گے، 4 آپشن ہوں گے۔ پریویس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے کہ میرا لاسٹ کویسچن اگر کسی وجہ سے آپ کو اس میں شک رہ گیا ہے، شک کی کوئی گنجائش ہے، تو آپ آخر میں جب آپ کے پاس ٹائم گزر جائے تو پریویس میں جا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ سب کو تقریباً سوالات آتے ہوں گے لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے سوال جو ہے وہ اسکپ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کا آپ سب نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ باقی اگر اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ ہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے بعد کچھ لوگوں کا اسی دن میڈیکل ہو جاتا ہوتا ہے، لیکن اکثر پی ایف میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 3 سے 4 دن کا ٹائم دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 سے 4 دن کا ٹائم دینے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا میڈیکل کروائیں گے، پھر اس کے بعد فزیکل کی ڈیٹ اور پھر انیشل انٹرویو اور یہ ساری چیزیں۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اگر جس کسی نے اپنا ٹریڈ چینج کرانا ہو، یعنی کہ اس نے جی ڈی پی میں اپلائی کیا ہے یا سی اے ای میں اپلائی کیا ہے اور وہ لاجسٹک برانچ میں جانا چاہتا ہے ایف ایس سی بیس کے اوپر یا کسی بھی بیس کے اوپر، تو وہ جب صبح جائے گا، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آپ لوگوں کی ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہوگی، تو اسی ٹائم وہاں پر وہ ان پی ایف آفیشلس والوں کو کہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ خود سے اپنی ولنگ اس سے کہ بھئی پہلے میں اس میں نے اپلائی کیا تھا، اب میں اس پہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہاں پر اپنا ایکسکیوز دے کے اور اپنی برانچ یا ٹریڈ جو ہے وہ چینج کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف اس حوالے سے دیتے ہیں، اگر وہ نہیں دینا چاہ رہے تو وہ پھر ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہوپ فار دا بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو گائز۔ امید ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ تمام پاس ہوں گے، میری دعائیں آپ تمام کے ساتھ ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ کے انیشل کے بعد۔